اور جب تک نام نہ پوچھو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اگر نمازی ہوتا تو اس کی پیشانی بتاتی ہے نمازی ہے، شکل و صورت بتاتی ہے نمازی ہے، کہ پیشانی پر گٹا ہوتا نماز سار ہوتے، چہرے پر نور ہوتا، نماز کا وقت آ جاتا تو اس کو بے قراری بے چینی ہوتی۔ اس لیے بے نمازی ایک گناہ نہیں، ہزاروں گناہ اور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا دل نور ایمان سے محروم ہے۔ اور نور ایمان سے کیوں محروم ہے؟ اس نے نماز ترک کر دیا۔ نماز پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نور دیتا، وہ محروم ہے اور آخرت بھی محروم رہے گا۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دینی اور ایمانی نونہالوں، پچھلی نشست میں گناہ کبائر کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی نشستوں میں مختلف انداز میں ترک صلاح، جو گناہ کبائر میں ایک بڑا گناہ ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی سلسلے کی ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نماز کے متعلق بہت سارے کئی گناہ طرح سے گناہ کبیرہ ہے یہ، جن میں سے چند کچھ کا تذکرہ ہوا۔ ایک چیز اور یہ ہے، دیکھیں، نماز ترک کرنا آخرت کے اعتبار سے بھی بہت ہی نقصان دہ اور بہت ہی خسارے کی چیز ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جحیم۔ ابرار نیک لوگ جو ہوں گے بڑی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور برے لوگ جو ہوں گے جہنم کے گڈھے میں ہوں گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان، بڑے سورہ دہر کے اندر ابرار کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ابرار کے واقعات بیان کر کے یہ ہمیں رغبت دلاتے ہیں کہ آپ بھی ابرار میں شامل ہوں، نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں اسی راستے پر چلانا جس راستے پر آپ کے نیک بندے چلتے تھے۔ دیکھا آپ نے، 24 گھنٹے میں جو سب سے زیادہ دعائیں ہم لوگ مانگتے ہیں، ان میں ایک دعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ، ہم کو صراط مستقیم پر چلانا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ، یہ تیرے محبوب بندوں کا طریقہ تھا۔ تیرے محبوب بندے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو منعم علیہم کہا جاتا ہے۔ اے اللہ، اپنے جن نیک بندوں پر آپ نے انعام کیا، بڑا کرم کیا، بڑا فضل و احسان کیا، عذاب قبر عذاب نار سے بچایا، ان کو دین پر چلنے کی توفیق دی، اللہ ہم کو بھی انہی میں شامل کر لینا، ہم کو بھی انہی کی راہ پر چلانا۔ وہ ہیں کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں،
صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ نے بھی بیان فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ان سے اچھے ساتھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ابرار نیک لوگوں میں شامل کرے، غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تو نے غضب کیا، غضب نازل کیا، تیری لعنت ہوئی، تیرے عذاب کے مستحق ہوئے، یعنی برے لوگ۔ اللہ ہمیں برے لوگوں کے راستے سے بچانا۔ مغضوب علیہم جن کو کہا گیا جن پر آپ نے غضب کیا، آپ کا قہر نازل ہوا، اللہ ایسے لوگوں سے مجھے بچانا۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والا ہی اصل میں اچھے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ بغیر نماز کی پابندی کے کبھی انسان ابرار اور صالحین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ نماز کا ترک کر دینا، نماز چھوڑنا اتنا بدترین گناہ ہے، اس کا حشر اللہ رب العالمین فجار کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار جہنم میں جائیں گے۔ فساق اور فجار اور مغضوب علیہم کے ساتھ کرتے ہیں۔ نماز کا ترک کر دینا ایسا جرم عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ابرار کے ساتھ اس کا حشر نہیں کرتے، اس کا حشر فجار کے ساتھ کرتے ہیں۔ چنانچہ بس حدیث بڑی مشہور ہے، ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سنن کے اندر موجود ہے کہ ایک موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا خمس صلوات من حافظ علیہن کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ یہ 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جس شخص نے ان 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کیا، پابندی کی اور حفاظت کیا، تو یہ نماز قیامت کے دن کانت لہو نورن، اس کے لیے دنیا آخرت میں نور ہوگی، وَنَجَاتًا وَبُرْحَانًا، اور اس کے لیے برہان ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت! نورن، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، ایک روشنی ہوگی، لائٹ ہوگی، اور روشنی اور لائٹ دل میں ہوگی۔ ایک ایسا چراغ، ایک ایسا ایمان کا نور اللہ تعالیٰ دل میں رکھے گا کہ وہ نور ہمیشہ آپ کو فتنوں کے دور میں برائیوں سے روکے گا اور نیکی کی راہ پر لگائے گا، شر سے بچائے گا اور خیر کی طرف لے جائے گا، چونکہ آپ کے پاس نور ہے۔ اور نور کیوں ملا؟ آپ نمازی ہیں، نماز کے پابند ہیں۔ نمبر 2، وَبُرْحَانًا، یہ برہان ہوگی، سچے مومن اور مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی۔ دیکھیں، مسلمان ہونے کی دلیل اللہ رسول بیان فرما رہے ہیں، برہانن،
جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ اسی لیے ترک صلاح کافروں کا طریقہ ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو، نماز ترک کر کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ اہل ایمان کا طریقہ ہے نماز پڑھنا، اور بے ایمان کفار فساق کا طریقہ ہے نماز کا ترک کرنا. نماز پڑھنے کی ایک مومن ہونے کی دلیل ہوگی. نمبر 3، وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور قیامت کے دن نجات کا، کلمہ توحید کے بعد نجات کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہوگی. جو نماز نہیں پڑھتا ان تینوں چیزوں سے محروم ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز ترک کرتا ہے، اس کے پاس نور نہیں ہوگا، نور نہیں ہوگا. اب دنیا میں وہ زندگی گزارے گا تو جو نور اللہ تعالی مومن کو دیتا ہے تاکہ یہ نور مومن کو برائیوں سے بچائے اور نیکی کی طرف لے کر کے جائے، اس نور سے بے نمازی محروم ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے بے نمازی ایک گناہ نہیں، ہزاروں گناہ اور کرتا ہے. کیوں؟ اس کا دل نور ایمان سے محروم ہے. اور نور ایمان سے کیوں محروم ہے؟ اس نے نماز ترک کر دیا. نماز پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نور دیتا. وہ محروم ہے اور آخرت بھی محروم رہے گا. نمبر 2، ولا برہانن. اور جب تک نام نہ پوچھو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. دیکھیں، اگر نمازی ہوتا تو اس کی پیشانی بتاتی ہے نمازی ہے، شکل و صورت بتاتی ہے نمازی ہے. کہ پیشانی پر گٹا ہوتا، نماز سار ہوتے، چہرے پر نور ہوتا، نماز کا وقت آ جاتا تو اس کو بے قراری بے چینی ہوتی. چلتے پھرتے آپ گھنٹوں سفر کر ڈالیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمان بیٹھا ہوگا، لیکن جب تک نام نہیں پوچھیں گے نہیں پتا چلے مسلمان ہے یا غیر مسلم. آج مسلمانوں کا، مسلمان تو وہ ہے کہ ہر لمحہ کسی کی بھی نگاہ پڑے اسے معلوم ہو جائے کہ مسلمان ہے. اور آج گھنٹوں جب تک نام نہ پوچھو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے. اللہ اکبر. انسان ایسے دو گھر ہیں، ایک دروازہ یہ، دوسرا دروازہ یہ. یہ دروازے والا اس کو سال بھر 11 مہینے غیر مسلم سمجھا تھا. حلیہ اہل ویال کا، بیوی بچوں کا، خود اپنا دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا مسلمان ہے. عید کے دن پتہ چلا یہ بھی مسلمان ہے. سال بھر کے بعد جب عید کی نماز کے لیے جانے، آج ہمارے عید تب پتہ چلے پڑوسی مسلمان ہے. اللہ اکبر. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نود. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے ہو. مومن تو یہ ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ مومن ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا. جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، لم تکن لہو نورن، وہ نور سے محروم ہوگا. اور آخری چیز وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سب سے بڑا خسارہ یہ
قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا کوئی عمل رہی نہیں جائے گا. ولا نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن نجات کا کوئی عمل اور پاس رہے گا ہی نہیں. اللہ اکبر، یہ کتنی عجیب سی بات ہے، کوئی معمولی حدیث نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ رسول ممبر پر کھڑے تھے، ممبر پر سے خطاب کر رہے تھے، اللہ اکبر، اور آپ نے ممبر پر نماز کا مسئلہ اپنے خطاب میں اس کو اختیار کیا. ممبر نبوی سے مسجد نبوی میں ہم لوگ نیچے بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں خمس صلوات، میرے امت کے لوگوں، میرے صحابیوں، یہ 5 وقت کی نماز ہے، ان کی پابندی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ہمیشہ قائم رہنا، اپنی اولاد اپنے اہل وعیال کو نماز پڑھنے کی تاکید کرتے رہنا. کیوں؟ یہ نماز جس نے ان کی پابندی کی، کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتا یوم القیامہ. لیکن ومن لم یحافظ علیہن، جس شخص نے ان 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت نہ کی، پابندی نہ کیا، لم تکن لہ نوراً ولا برہاناً ولا نجاتا یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ تو یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ولا برہاناً، اور مسلمان ہونے کی کوئی دلیل بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، ولا نجات یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کے نجات کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد، بیٹے بہو، بچے بچیاں یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اہل ویال کتنے نقصان اور خسارے میں ہیں؟ اللہ نے ان کو نور سے محروم کیا اور نجات سے محروم کیا. کتنی خطرناک چیز یہ ہے. ہمارا دل مر چکا ہے، ورنہ احساس بیدار ہوتا ہے اس کو سننے کے بعد. آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ ذرا سنو، جس شخص نے 5 وقتہ نماز کو ضائع کیا، ان کی پابندی نہ کی، نماز نہ ان کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ قیامت کے دن نجات کا کوئی ذریعہ بنے گی. پھر کیا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنَ خَلَفٍ. اللہ اکبر، قیامت کے دن میرے اس امتی کا حشر، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کیا، اس کا حشر قیامت کے دن اللہ تعالی ان 4 لوگوں کے ساتھ کرے گا: فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف. یہ 4 آدمی ہیں جن کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف. یہ 5 بدترین انسان ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالی جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا حشر ان 4 کے ساتھ رکھے گا. فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف. یہ 4 کون ہیں؟ فرعون سب سے بڑا بادشاہ تھا، کبر اور غرور میں مبتلا تھا، اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، اپنی بادشاہت پر گھمنڈ کرتا تھا. نمبر 2،
قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سب سے بڑا مالدار تھا۔ حامان یہ فرعون کے دربار کا اور مصر کا فرعون کے زمانے میں سب سے بڑا انجینئر تھا، بلڈر، بلڈنگیں بنانے میں، ملک کو سجانے میں بڑا زبردست تعمیرات میں مہارت رکھتا تھا، بڑی زبردست تعمیری کاموں میں بہت تیز تھا، بڑے بڑے ٹاور بنا دیتا تھا۔ نمبر 4 ابی ابن خلف، یہ مکے کا سب سے بڑا تاجر تھا، نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن یہ تھا، اسلام سے لوگوں کو روکنے والا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا حشر اللہ تعالیٰ ان 4 کافروں کے ساتھ کرے، کسی نہ کسی ایک کے ساتھ، فرعون کے ساتھ یا قارون کے ساتھ یا حامان کے ساتھ یا ابی ابن خلف کے ساتھ۔ اور بعض اہل علم نے کہا ان 4 کا تذکرہ کیوں کیا اللہ کے رسول نے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ فرعون کی بادشاہت نے فرعون کو اللہ کی فرما برداری سے روک رکھا تھا، بادشاہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور دونوں آئے، اسلام کی دعوت دی، انکار کیا، اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ اس نے مجھ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ میں رب اعلی ہوں۔ فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، قوم کو جمع کے اعلان کر دیا، موسیٰ جس اللہ کی طرف بلاتے وہ بھی ہے، لیکن تمہارا سب سے بڑا رب اعلیٰ میں ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ اپنے آپ بادشاہت کے گھمنڈ میں اللہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا۔ تو کہتے ہیں جو انسان اپنی بادشاہت، اپنی وزارت، بڑی کرسی پر بیٹھ جانے کے بعد جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2 قارون بہت ہی بڑا مالدار تھا، مصر کے مالداروں میں سب سے بڑا یہ مالدار تھا، شاید اتنا بڑا مالدار گزرا ہی نہیں ہوگا آج تک۔ اگر کوئی انسان اس کے مال نے، اس کی دولت نے اس کو کبر اور غرور میں گھمنڈ کر رکھا تھا، اس کو جب اہل ایمان نے کہا اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کر دیتے، تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے، تو اس نے کہا ناشکری کی، اللہ نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے سے مال کمایا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے مال و دولت اور اپنے دنیاوی عروج و ترقی پر اپنے مال اور دولت کے نشے میں آ کر کے نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ جی نمبر 3 حامان بہت ہی بہترین تعمیراتی کاموں میں بڑا ماہر تھا، بہت خوبصورت نقشے تیار کرتا تھا، بڑے اچھے پلان بناتا تھا۔ تعمیرات، کوئی مکان بنانا ہو اور آبادی بسانا ہو تو اس کا پلان بے انتہا عمدہ ہوتا تھا، لیکن اپنے علم، اپنے اس مہارت پر کبر اور غرور تھا، ایمان لانے کے بجائے اپنی دولت کے نشے میں کفر کرتا تھا۔ تو اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ بہت بڑا انجینئر ہے، بڑی معلومات ہے، تعمیراتی چیزوں کا بڑا ماہر ہے،
اور اپنے اس پیشے میں مشغول ہو کر کے نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4 ابی بن خلف تھا، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں کفار مکہ میں سے تھا۔ اگر کوئی شخص تجارت، کاروبار اور اپنے بزنس میں، کاروبار میں مشغول ہو کر کے نماز ترک کرتا ہے تو اس کا حشر اس بزنس مین کے ساتھ ہوگا، یعنی ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے دوستو، ترک نماز۔ اب ذرا سوچئے، اللہ رب العالمین جس نے نماز ترک کیا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر ان کے ساتھ، ایسے کافروں کے ساتھ کرے گا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے دوستو۔ نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں، نماز کی حفاظت کریں، خود بھی کریں اور اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، اپنے اولاد کو بھی نماز کی تاکید کریں، نماز کا پابند بنائیں۔ نماز ترک کر دینے کے بعد دین پر قائم رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے دین کی حفاظت کے لیے، استقامت کے لیے نماز پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے، تقرب کے لیے فریضہ سمجھ کر کے نماز ادا کرنا اور نماز کی پابندی، حفاظت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔